अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 56, जिसको आपके लिए तहरीर करी है ST। जनाब, चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। प्लीज़ एहतशाम, मुझे माफ़ कर दें। मुझे गुस्सा था भी तो उसका इज़हार इस अंदाज में नहीं करना चाहिए था। याद है जब आप मेहंदी के फंक्शन में सबके दरमियान से मुझे खींचते हुए अंदर ले गए थे? फिर हमारी शादी की खबर सुनाने के बाद जब आपने कहा था कि अब इस निकाह से ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, तो मुझे लगा कि सारा सुल्तान की कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी नज़र में। फिर जब बी जान ने उसी रात मुझसे आकर कहा कि आपको मुझसे कोई बात करनी है, तो जानते हैं मुझे क्या लगा था? कि मैं तो एक पागल सी लड़की हूँ। गो कि आप एक सुलझे हुए समझदार इंसान हैं। बड़ों के हमारी शादी तय करने वाले फैसले पर आप चाहते होंगे कि मुझसे बात करें, मेरे शुबहात दूर करें कि आपको जाने वाली लड़की का मलाल नहीं है, बल्कि आप आने वाले दिनों को मेरे साथ मिलकर हसीन बनाएंगे। कहेंगे कि मेरा साथ तमाम गमों का मतावा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोचा था कि जो बात आप कर चुके हैं, समझौते की शादी वाली, उसको झुठला देंगे, लेकिन आप तो अपनी बात पर डटे रहे। फिर से मुझे अपने सामने बिठाकर ये बावर करवा रहे थे कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। फ़कत एक समझौते की शादी होगी ये, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सारे अल्फाज फांस बनकर मेरे अंदर चुभते गए और मेरी रूह तक को छलनी करते गए, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठी रही। और फिर रुखसती वाली रात मेरी तमाम तर उम्मीदें टूट गईं। मुझे लगा कि निकाह के बाद आपको संभलने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। अब तो आशा को भुलाकर मेरी और कदम बढ़ाएंगे, लेकिन मायूसी के सिवा उस रात भी कुछ हाथ नहीं आया। जबकि किसी भी लड़की के लिए वो हसीन ख्वाबों की तकमील की रात होती है, अरमान और जज्बों से सरशार महकते गुलामों के दरमियान सरगोशियों की रात होती है, लेकिन मेरे लिए वो एक खामोश तारीख रात से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। उन दिनों आप कहते थे कि मैं बार बार आशा का जिक्र क्यों करने लगी हूँ, तो पहली रात की तारीखी छाप आशा के नाम की सूरत में मेरे जहन में बैठ गई। मुझे लगा कि आपका दिल अभी भी उसके इश्क में गिरफ्तार है, और मुझसे किनारे कशी की वजह भी यही है। जब भी मैंने भी सोच लिया था कि जो भी हो, अब मैं ना तो आपसे कोई उम्मीद लगाऊंगी और ना ही आपकी उम्मीदों को पूरा होने दूंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने इस मासूम लड़की के जज्बों की किस कदर नाकदरी की है। मैंने अपने हमसफ़र को लेकर कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मुझे अपनाने से कबल ही बेअतनाई की मौत मार डालेगा। गोया आपकी खामोशी उस रात चीख चीख कर मुझसे ये कह रही थी कि सारा तुम मेरे पास तो रहोगी, लेकिन हमारे दरमियान तुम्हें मीलों के फासले का गुमा होगा। ढेरों ढेर नॉवेल्स पढ़ने के बाद मेरे जहन में अपने हमसफ़र, अपने हीरो को लेकर जो इमेजिनेशन थी, आप ज़ाहिरी तौर पर तो उस पर फिट थे, लेकिन अमलन मुझे मायूस कर चुके थे। फिर कैसे मैं आपको अपना आप सौंप देती? काश कि आपने मेरे अंदर झांका होता तो मेरा दर्द महसूस कर सकते। बैक वक्त अपने मन चाहे शख्स से दूर रहना और इंतकामी कार्रवाई के नाम पर उसे ही टीज़ करना किस कदर अज़ीज़नाक था मेरे लिए। लेकिन ये सब ज़रूरी था, क्योंकि मैं ऐसा ना करती तो सॉफ्ट और लविंग एहतशाम आका को उसके खौल से बाहर कैसे लाती। ऐसा ना होता तो आप कभी भी यूं गिरफ्तार मोहब्बत ना होते, बल्कि आज भी अपने ज़ोम में बेतासुर जज्बों के ज़ेरे सर जी रहे होते। मैं कभी भी आपको हर्ट करने का सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन दिल को मार कर मुझे ये सब करना पड़ा। आपने जब मुझे थप्पड़ मारा था ना, मेरी बस हो चुकी थी। तब मेरा जी चाहा कि आपके सीने में मुँह छुपाए फूट फूट कर रो दूँ और बता दूँ कि सारा ऐसी नहीं है तशाम। फ़कत आपके इकरार की हद को देख लेने के लिए मुझे इस पागलपने की हद को छूना पड़ा। लेकिन तब आप इतने गुस्से में थे कि मैं चाहते हुए भी ये नहीं कर सकी थी, बल्कि उस रंग में बोलती चली गई कि आपको ये गुमान ना गुजरे कि इस सब के पीछे कुछ और है। फिर हमारे कमरे में जब आपने यहाँ आने के कबल
محبت باش انداز میں میری ہر بات کا جواب دیتے ہوئے میرے تمام شبہات کو دور کر دیا تھا۔ تب بھی زبان گنگ تھی اور دل کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کو سب بتا دوں، لیکن پھر میرا ڈر آڑے آ گیا کہ کہیں یہ سب سننے کے بعد آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ میں یہ سب آپ کو سازگار حالات کے ساتھ بتانے کی خواہاں تھی کہ کہیں آپ یہ سب سن کر پھر سے مجھ سے دور نہ ہو جائیں، لیکن اینی نے میری مشکل آسان کر دی۔ جو مجھے اتنا مشکل لگ رہا تھا، آخر میں نے وہ سب آپ سے کہہ ہی ڈالا۔ آپ کو ایک بار بھی گمان نہیں گزرا کہ آپ کی سارا ایسی نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی اور سی سوچ پنہا ہے؟ اور مجھے بہت دکھ ہوا جب اینی کو میں نے یہی کہانی سنائی کہ وہ تو مجھ سے پوچھے گی کہ تم تو ایسی نہیں تھی، پھر کیوں خود کو اور احتشام کو اذیت دے رہی ہو؟ لیکن اس نے بھی اس سب پر یقین کر لیا اور مجھے ہی غلط گردان دیا۔ سارا نے اسی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا اور اب بری طرح سے سک رہی تھی۔ احتشام نے گاڑی روک دی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بہت غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اپنی باتوں سے اسے ہر بار پہلے سے زیادہ حیران کر دیا کرتی تھی، لیکن اس بار حیرت سے زیادہ دل میں خوشی اور سکون نے لے لی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سارا نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا، لیکن ان تمام باتوں میں وہ اقرار بھرے جملے جو اس کی سماعتوں میں چاہتوں کی چاشنی کا رس گھول گئے تھے، گزشتہ دنوں کی تلخیوں کو بھلانے میں معاون ثابت ہوئے تھے۔ اسے اب گزشتہ باتوں میں سے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ کیا ہوا، اس نے کیا کھویا تھا، لیکن اس نے اس سب کے بدلے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ پا لیا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اب اسے کسی بھی سود و ضیاع کی پرواہ کہاں رہی تھی، جب وہ لڑکی بھی خود اس سے اقرار محبت کر بیٹھی تھی۔ احتشام نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھیج لیا اور بازوں کا گھیرا سختی سے تنگ کرتے ہوئے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائے قطرہ قطرہ اقرار محبت کی چاشنی اور خوشی کو محسوس کر کے گزشتہ تلخیوں کو اپنی گہری بھوری آنکھوں سے نمکین پانیوں کی ملاوٹ کے ساتھ گراتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا پانی قطرہ قطرہ سارا کی ریشمی سیاہ سلکی بال اپنے اندر جذب کرتے جا رہے تھے، جبکہ سارا کا بھی یہی حال تھا۔ احتشام کی شرٹ بھی فرنٹ سے بھیگ چکی تھی، لیکن یہ ایسے لمحے تھے جب احتشام نہ تو خود کو روک پایا تھا، نہ ہی اسے چپ کروا رہا تھا، جو ابھی تک اس کے ساتھ لگی روتی جا رہی تھی، جیسے گزشتہ دنوں کا سارا درد بہا دینے کے خواہاں ہو۔ اینی نے اسے جس انداز میں دھمکایا تھا، اس کا غصہ تو اڑ ہی چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ فکر بھی تھی کہ واقعی خورشید بوا کی پوتی سے اگر اس نے شادی کر لی تو سارا کا کیا ہوگا؟ اگر اس کھیل میں کہیں وہ اس سے دور ہو گیا تو وہ کہاں جی پائے گی؟ احتشام کے دل کی زمین پر آج اس نے اقرار محبت کا جو بیج بویا تھا، احتشام نے آنکھوں کے پانیوں سے اس کی آبیاری کر دی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ یہ بیج نمونہ پاتا؟ اس بیج کو ان دونوں کی قربتوں کے سائے میں پروان چڑھنا تھا کہ یہی ان کی چاہتوں کا ثمر تھا۔ بس اب سے آپ کبھی نہیں روئیں گی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں معلوم مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن وہ احتشام آقا جس کے بارے میں آپ یہ سب سوچتی نہیں کہ وہ آپ کے لیے چاہت کے جذبات نہیں رکھتا، اسے آپ پہلی ہی نکاح میں بھاگ گئی تھیں، لیکن یہ خیال کہ آپ کسی اور کے رشتے میں منسلک ہونے والی ہیں اور میں کسی اور کے رشتے میں، پھر میں ہر بار اپنے دل میں امڑنے والی اس خواہش کو دبا دیتا، مارنے اور ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ میرے دل میں ڈر تھا کہ کہیں مجھے آپ سے پیار نہ ہو جائے، اور میں اس جذبے سے دور بھاگتا۔ جتنا آپ سے کتراتا تھا اتنا ہی زیادہ ہمارا ٹکراؤ ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے اس خیال کو کچھ اس انداز میں اندر ہی اندر چھپا لیا کہ خود بھی دوبارہ نہیں سوچ پایا۔ لیکن شادی والے روز مجھے آشا کے جانے کا ملال نہیں تھا، لیکن اپنی عزت کے تماشا بننے کا اتنا گہرا رنج تھا کہ میرا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے تلخ ہو گیا۔ دل جھنجھلا اٹھا تھا کہ وہ آپ کو پانے کی خواہش تو کرتا تھا، لیکن ایسے حالات میں نہیں، اور یہ بھی ڈر تھا کہ شاید آپ مجھے پسند نہ کرتی ہوں، جب بھی اس رشتے کو میں نے سمجھوتے کا رشتہ کہا تھا۔ آپ کے خیالات اور سوچوں تک رسائی حاصل کر سکوں، لیکن آپ کا جواب اور انداز ایسا تھا کہ مجھے لگا آپ واقعی مجھے نہیں چاہتی۔ اسی لیے میں بھی اپنے زوم میں ہر بار یہ ظاہر کرتا رہا کہ مجھے بھی آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کب کیسے آپ کی سحر اور عشق میں گرفتار ہونے لگا۔ وہ خیال جسے خود سے بھی چھپا رکھا تھا،
میرے سر پر سوار ہو گیا اور سب سے پہلے سمی نے میرے جذبوں کو میری آنکھوں میں ڈھونڈ لیا اور میں منکر بنا رہا۔ آئی لو یو سارا، پلیز مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں جی پاؤں گا۔ احتشام اس کا ہاتھ تھامے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے بولا، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس اذیت سے میں بھی گزری ہوں، قطرہ قطرہ میں بھی مری ہوں۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ میں الجھے احتشام آقا کے ہاتھ کو پہلی بار پورے حق سے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ اب چلیں؟ احتشام نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ جی، سارا نے مختصراً جواب کے ساتھ پھر سر اس کے کندھے پر ٹکا لیا تھا۔ بس ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر پھر سے آپ کچھ غلط مت سوچیں تو؟ احتشام کے لہجے میں آج پہلی بار ہلکی سی جھجک بھی نمایاں تھی۔ جب دل سے آپ کو تسلیم کر چکی ہوں تو اب آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، سارا نے بھی محبت بھرے انداز میں اجازت دے دی تھی۔ اب تو میری قربتوں سے فرار اختیار نہیں کریں گی؟ احتشام نے بات کے بعد اسے دیکھنا چاہا، لیکن وہ سر کو جھکائے آنکھیں موندے اس شخص میں ہی پناہیں ڈھونڈ رہی تھی، کچھ روز قبل جس کی پناہوں سے کتراتی پھر رہی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد آپ فرار کی راہ اختیار کرنے دیں گے؟ معنی خیزی کے ساتھ کیے گئے سوال میں ہی اس کا جواب پہنا تھا۔ مانو بلی؟ احتشام کسی سوچ کے زیر اثر بڑبڑاتے ہوئے مسکرایا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد احتشام نے پھر سے اس سے کوئی سوال کیا تھا، لیکن جواب نہ پا کر اسے پکارنے پر جواب موصول نہیں ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ سو چکی ہے۔ بہت دنوں کی فکروں اور سوچوں کے بعد اس کے خوبصورت ساتھ اور اقرار کے رنگوں میں کھوئی ہوئی اس کی لڑکی کی آنکھ لگ چکی تھی۔ وہ بہت سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے، پورچ میں گاڑی کھڑی تھی۔ احتشام نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے اس کا سر اس کے پیچھے بنی سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ کسمسائی مگر پھر سوتی بنی۔ احتشام کوریڈور کھولنے کے بعد اس کی طرف آیا، اسے باہوں میں اٹھایا تو وہ بری طرح بڑبڑائی تھی۔ کیا ہے، سونے دینا۔ احتشام نے اسے باہوں میں اٹھائے، پاؤں کی ٹھوکر سے گاڑی کے دروازے کو دھکیلا تو بند ہو گیا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے اوپر آیا تو کمرہ رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ احتشام نے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ سارا نے پھر کسمساتے ہوئے انداز میں کروٹ بدل لی تھی اور سردی کی وجہ سے گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگائے پھر سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ احتشام ایک نگاہ اس پر ڈالے ہوئے دھیرے سے ہاتھ بڑھائے اس کے جوتے اتارنے لگا تو وہ نیند میں سے پیروں کو جھٹک گئی۔ احتشام نے اس پر کمبل اڑایا تو اس سے رخسار پر لب رکھتے ہوئے بولا، آج کی رات اجازت دیتا ہوں کہ سو جائے، کیونکہ اس کے بعد سے احتشام آپ کی نیندیں اڑانے والا ہے۔ سرگوشی کے ساتھ چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ اور احتشام اور سارا کا ملن؟ جناب جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ